الحمدللہ عرفات کے میدان میں حاضری ہوئی ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان اس وقت حج کی تیاریوں میں مصروف ہیں، عن قریب وقوف عرفہ ہونے والا ہے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگان دین کا عرفات کے میدان میں جب وقوف عرفہ ہوتا، ان کی کیا کیفیت ہوتی، ان کا کیا انداز ہوتا، اور بالخصوص عرفات پہنچ کر حاجیوں کو کن کن سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، کیا احتیاطیں ہمیں یہاں کرنی چاہیے، اس پہ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ 130 کی آیات میں کئی واقعات ہیں۔ وقوف عرفات جو ہے وہ حج کا رکن اعظم ہے، اس کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ بڑی سعادت ہے کہ کوئی حج کے احرام کے ساتھ 9 ذی الحجہ کو ظہر کے وقت شروع ہوگا حج کا وقت، تو اس سے ظہر سے لے کر 10ویں کی 9 کی ظہر سے لے کر 10ویں کی صبح صادق تک یہ وقت ہوتا ہے۔ اس دوران کوئی بھی احرام کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی، حج کے احرام کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی میدان عرفات میں آ گیا یا فضاؤں سے گزر گیا ہوائی جہاز میں، تو وہ بھی حج ہی ہو گیا۔ عام ہوائی جہاز میں نہیں ہے، انہیں احرام حج کا ہونا شرط ہے۔ تو ہمارے بزرگان دین کے تو اس میں کئی واقعات ہیں۔ اصل وہاں اپنے مطلب مین جو وہاں کا جو عبادت ہے نا وہ دعا ہے، زیادہ سے زیادہ وہاں دعا مانگی جائے۔ عرفات کے میدان میں جیسے ہم پہنچتے ہیں، کیونکہ مینا میں نماز ادا کی ہوتی ہیں، 5 نمازیں مینا میں پڑھنی ہوتی ہیں، پھر وہاں ظہر کا وقت داخل ہونے تک کوشش کی جاتی ہے کہ عرفات پہنچ جائے۔ تھکے ہارے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، جذبہ تو بہت ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ اس وقت میں آپ سے یہ سوال اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کلپ آپ کے جلدی ان تک پہنچے جو عرفات کے میدان کو پہنچیں گے، تو کیا ہی بہتر ہو کہ مینا پہنچنا، مینا سے عرفات پہنچنا، پھر مزدلفہ ہوتا ہے، اس میں اپنی توانائی کو باقی رکھنا، اپنی عبادت کو، پھر بعد اوقات سونے کا وقت، کھانے پینے کے تعلق سے، تاکہ یہ اہم ترین جو لمحات ہیں یہ نیکی، تقوی، عبادت اور پرہیزگاری کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ گزارا جا سکے۔ اس پر اگر آپ حاجی جو حج پہ گئے ہیں ان کے لیے کوئی خوبصورت سی رہنمائی فرما دیں۔ یہ سارا اصل سفر جو ہے نا یہ اللہ کی عبادت ہے، تو اس میں مزید جتنا بھی گناہوں سے بچ کر، بلکہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ حدیث پاک رفثا جدالہ، جس نے حج کیا اور اس میں اس نے جو ہے وہ گناہ نہیں کیا اور بے حیائی کی باتیں نہ کی، تو وہ ایسے لوٹے گا جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ اور قرآن پاک میں بھی یہ فرمایا کہ فمن حج البیت الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، تو جو اس میں حج ادا کرے تو وہ بے حیائی کی باتیں بھی نہ کرے، فسق و فجور بھی نہ کرے، اور آپس میں جھگڑے بھی نہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ نے 33 حج ادا کرنے کی سعادت پائی۔ اپنا آخری حج میں میدان عرفات کے اندر مناجات یعنی دعا کرتے ہوئے عرض کی، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے اسی عرفات میں 33 ٹائمز وقوف کیا، ایک مرتبہ اپنی طرف سے اور ایک بار اپنے ماں اور باپ کی جانب سے حج سے مشرف ہوا۔ یا رب میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے باقی 30 حج اس شخص کو ہبہ یعنی تحفے میں کر دیے جو یہاں عرفات میں ٹھہرا لیکن اس کا وقوف عرفہ قبول نہ کیا گیا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ عرفات سے مزدلفہ پہنچے تو خواب میں ندا دی گئی، یعنی خواب میں پکار کر کہا گیا، اے ابن منقدر، کیا تو اس پر کرم کرتا ہے جس نے کرم پیدا کیا؟ کیا تو اس پر سخاوت کرتا ہے
جس نے سخاوت پیدا فرمائی. تیرا رب تجھ سے فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں نے وقوف عرفات کرنے والوں کو عرفات پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ہی بخش دیا تھا. جو بھی میدان عرفات میں آتا ہے حاجی، اس کی بخشش کر دی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.